अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश प्रोज़ के एक और राइटर के साथ आपके सामने। जब से हम इंग्लिश लिटरेचर की डिस्कशंस कर रहे हैं या आप लोग पढ़ते रहे हैं तो इसमें हमने डिफरेंट यानरा डिस्कस किए हैं। बहुत स्टार्ट में मैंने बताया था कि लिटरेचर डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है जिनको हम यानरा कहते हैं। पोइट्री की फॉर्म में पाया जाता है, ड्रामा है, नावल है और इसके अलावा ड्रामा जैसे मैंने बताया, इसके अलावा शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। एक यानरा और भी है जो कि आप यूँ कह लें कि एक फार फेच्ड यानरा बनाई गई है, दैट इज़ कॉल्ड बायोग्राफ़ी। बायोग्राफ़ी को भी हम इंग्लिश फिक्शन या इंग्लिश प्रोज़ का हिस्सा मानते हैं। बायोग्राफ़ी का जब भी नाम लेंगे तो बायोग्राफ़ी के साथ एसोसिएटेड जो सबसे बड़ा नाम हमारे जहन में आएगा वो आएगा लिटन स्ट्रेची का। लिटन स्ट्रेची की जो सबसे मशहूर बुक हमने अपने कोर्सेज़ में या अदरवाइज़ हमने पढ़ी वो है एमिनेंट विक्टोरियंस। इन्होंने और भी बुक्स लिखी लेकिन एमिनेंट विक्टोरियन जिसमें उन्होंने 4 बड़ी शख्सियात का ज़िक्र किया जो कि विक्टोरियन एज से ताल्लुक़ रखते हैं। तो लिटन स्ट्रेची कौन हैं, कहाँ पैदा हुए और इनका एज अ बायोग्राफ़र बायोग्राफ़ी राइटिंग में ये जो आज मकाम है ये क्यों है, कैसे है और उनको क्यों एक अच्छा और आला पाए का बायोग्राफ़र माना जाता है, ये देखते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहली बात तो ये कि लिटन स्ट्रेची का ताल्लुक़ इंग्लैंड से था। ही वॉज बॉर्न ऑन 1 मार्च 1880। इनकी मैं लाइफ हिस्ट्री में ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा कि इनका जो बायोग्राफ़ी है वो ज़रा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू में इन्होंने थोड़ा पोइट्री में भी तबाज़माई की, इन्होंने लिखा, लेकिन जो इनका ज़्यादा आर्ट मशहूर हुआ दैट वाज बायोग्राफ़ी राइटिंग। इन्होंने बायोग्राफ़ी के आर्ट में बहुत सारी इनोवेशंस लेके आए, बहुत सारी चेंजेस लेके आए और बहुत कुछ इन्होंने आप कह लें कि नया इंट्रोड्यूस करवाया। बहुत से पुराने जो आइडियाज़ थे या आइडियल्स थे वो इन्होंने ख़त्म किए, तोड़े। अब जब हम बात कर रहे हैं बायोग्राफ़ी की तो पहले हम थोड़ा सा डिफ़ाइन कर लेते हैं कि बायोग्राफ़ी इन फैक्ट है क्या। बायोग्राफ़ी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, वन इज़ बायो, अदर इज़ ग्राफ और ग्राफ़ी। बायो मीन्स लाइफ, ग्राफ मीन्स लिखना, लाइफ के बारे में लिखना। किसकी लाइफ के बारे में लिखना? किसी और आदमी के बारे में लिखना। मैं लिख रहा हूँ तो मैं किसी और शख्स की ज़िंदगी के बारे में लिखूँगा, लाइफ स्केच लिखूँगा, पैदाइश से लेकर डेथ तक या ज़िंदगी का कोई एक पोर्शन, कोई एक हिस्से के बारे में उनके जो लाइफ में हुआ वो मैं लिखूँगा, जिसे हम उर्दू में कहते हैं सवाने हयात। अब बायोग्राफ़ी ये किसी और आदमी के बारे में लिखना। इसी तरह का एक और वर्ड है दैट इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफ़ी। ऑटो मीन्स सेल्फ या खुद, बायो मीन्स लाइफ एंड ग्राफ मीन्स राइटिंग। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब ये हुआ कि आप अपने बारे में यानी आप बीती या अपनी ज़िंदगी की याददाश्तें जो हैं वो लिखते हैं। सो ये फ़र्क समझ लीजिएगा। सो बायोग्राफ़ी जब हम किसी दूसरे ग्रेट शख्सियत के बारे में लिखते हैं, किसी दूसरे शख्स के बारे में लिखते हैं तो इट इज़ कॉल्ड बायोग्राफ़ी। अब बायोग्राफ़ी की जब बात हम करते हैं तो लिटन स्ट्रेची से पहले भी कुछ लोग बायोग्राफ़ी लिख रहे थे, लेकिन वो कर क्या रहे थे? इससे पहले जो स्ट्रेची से पहले जो लिखी जा रही थी बायोग्राफ़ी राइटिंग, वो आप ये कह लें कि बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड वर्जन होते थे। किसी शख्सियत को लेते हैं, जर्नैल को ले लें, जनरल को ले लें, आप किसी आर्टिस्ट को ले लें, पेंटर को ले लें, आप शायर को ले लें, सिंगर को ले लें, अदाकार को ले लें, पॉलिटिशियन को ले लें, आप कोई एक फिज़िसिस्ट को ले लें, फिजिशियन को ले लें, कोई एक शख्सियत आप पकड़ते थे, एजुकेशनिस्ट कोई हो जाए, और फिर आप उसकी एक बड़ी एग्जैजरेटेड वर्जन लिखते थे। उनकी लाइफ के बारे में कहीं भी कोई खामी नहीं लिखते थे, हमेशा लिखते थे उनमें अच्छाइयाँ मौजूद थी। यानी एक अपनी जो एग्जैजरेटेड जो एक डिपिक्शन थी कैरेक्टर की, उसके ज़रिए हम उनको एक आइडल बना देते थे। एक आइडल जिसके अंदर कोई खामी नहीं है, वो बिल्कुल तमाम हर किस्म की खामियों से मुबर्रा है और उनमें कोई ऐसी खामी नहीं है, उनमें कोई ख़राबी नहीं है, उनमें कोई लूप होल या वीकनेस नहीं है। और एक हाई लॉफ्टी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, थोड़ी सबलाइम किस्म की लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। तो ये एक तरीका था। और ख़ास तौर पे ये होता था कि जैसे किसी की डेथ हुई तो उसके डेथ के साथ ही लिखना शुरू कर दिया। तो डेथ के फ़ौरन बाद एक तो सिंपथीज़ फैक्टर होता है, दूसरा बहुत ज़्यादा
جو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں, جاننے والے ہوتے ہیں, قریب والے لوگ, وہ بہت زیادہ اس وقت آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ اوور پاورڈ ہو رہے ہوتے ہیں ایموشنز کے تحت, تو اس وقت وہ بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ ایک ہائی لافٹی ایگزیجریٹڈ ورژن سامنے آتا ہے. تو اسٹریچی سے پہلے اس طرح کی ورژنز موجود تھے بایوگرافی میں. اب اسٹریچی نے کیا کیا؟ اسٹریچی کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ہی واز اے لٹریری فیلو, ہی واز اے لٹریری آرٹسٹ, ہی واز اے فکشن رائٹر. کیونکہ لٹریچر سے تعلق تھا. ہاں, میں ایک چیز اور بتا دوں کہ کیونکہ ان کا اپنا تعلق 20ویں صدی کے آغاز سے ہے, 20th سینچری کے سٹارٹ سے, تو 20th سینچری کے سٹارٹ میں ایک بڑا مشہور گروپ تھا جن کو لیٹر آن ہم لٹریری تھیوری میں بھی پڑھیں گے, نیو کرٹکس کا گروپ تھا. لیٹن اسٹریچی از ون آف دیم. اور ایک لٹریری گروپ تھا بلومسبری گروپ. تو ان کا تعلق بلومسبری گروپ سے تھا, یعنی ان کا اپنا ایک لٹریچر کا بیک گراؤنڈ تھا, لٹریری فیلوز میں اٹھنا بیٹھنا تھا. تو اس لیے یہ کیونکہ ان کا تعلق ڈائریکٹ لٹریچر سے تھا, سیاست سے اور یا سوشل ورک سے نہیں تھا, تو اس لیے جو ان کی بایوگرافی ہے, ان کا خیال یہ ہے کہ بایوگرافی شوڈ بی ٹیکن ایز اے فارم آف آرٹ اینڈ لٹریچر. سو انہوں نے اپنی جو بایوگرافی ہے اس کو لٹریچر کے پوائنٹ آف ویو سے لکھا ہے, یعنی ان کی جو بایوگرافیز ہیں ان کو ہم لٹری پیس آف رائٹنگ سمجھ سکتے ہیں. سب سے بڑا جو انہوں نے کام کیا وہ یہ کہ ہی ڈڈ ناٹ آئیڈلائز اور آئیڈیلائز اینی کیریکٹر. ان کو جس کیریکٹر کو بھی لیا, فلورنس نائٹنگیل کو لیا, ڈاکٹر آرنلڈ کو لیا, کارڈنل میننگ کو لیا, یا جنرل گارڈن کو لیا, تو ایمیننٹ وکٹورین, یا ایون فار دیٹ میٹر کوئین الزبتھ کی انہوں نے بایوگرافی لکھی. تو ان تمام بایوگرافیز میں ہی ٹک دا پرسنالٹیز اور دا کیریکٹرز ٹو بی ہیومن بینگس, انسانوں کے طور پہ لیا. اب جب آپ انسانوں کی بات کرتے ہیں تو یو رائٹ اے ٹروتھ فل پکچر, یو رائٹ اے ٹروتھ فل اکاؤنٹ آف دا کیریکٹر. آپ ان کے کارنامے بھی لکھتے ہیں, ان کی ویکنیسز کو بھی تھوڑا بہت لکھتے ہیں, ان کو ایک انسان کے طور پہ پورٹرے کرتے ہیں. اس میں کچھ ہیومر بھی آ جاتا ہے, کچھ آئرنی بھی آ جاتی ہے. تو انہوں نے یہ جو ایک آئیڈلائزنگ تھا اس سے پہلے والا فیکٹر, وہ انہوں نے ختم کر دیا, پہلی چیز. دوسری بات یہ کہ جو انہوں نے دوسرا ان کا پوائنٹ آف ویو تھا فار رائٹنگ بایوگرافی, وہ یہ تھا کہ کبھی بھی آپ کسی بھی شخصیت کے جب لکھیں بایوگرافی تو اس کی ڈیتھ کے فوراً بعد نہ لکھیں. بایوگرافیز مسٹ ناٹ بی ریٹن جسٹ آفٹر دیٹ ڈیتھ. ایک جیسے میں نے پہلے بتایا, ایک تو یہ کہ ایک جو عقیدت یا ایک لو ہوتا ہے, ایک رسپیکٹ ہوتی ہے, وہ قائم ہوتی ہے, اور ان کے جو لائف کے ہڈن جو ہوتے ہیں گوشے, یا آپ کہہ لیں کہ ہڈن جو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ سامنے نہیں آ پاتے. اور دوسری بات ہے کہ بہت زیادہ انفارمیشن آپ کو نہیں ملتی, دیٹس وائی ڈیتھ کے فوراً بعد کی بجائے کچھ عرصے کے بعد لکھا جائے اکاؤنٹ تو زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد نیکسٹ چیز جو ان میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے, دیٹ از دا پورٹریل آف سائیکولوجیکل کنڈیشنز آف دا کیریکٹرز. اب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ وہی کر سکتا ہے جس نے لٹریچر پڑھا ہے یا جو لٹریچر رائٹنگ کرتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ کسی بھی کردار کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں اور کسی ایک سچویشن کے بارے میں لکھ لیں. فلورنس نائٹنگیل کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں کہ فلورنس نائٹنگیل جو جب ان کو ایک ذمہ کام لگتا ہے تو وہ وہاں موجود ہوتی ہیں, سٹریس میں ہیں, جنگ لگی ہے, بہت سارے زخمی آ رہے ہیں, تو اس وقت جو ان کی سائیکولوجیکل کنڈیشن ہوتی ہے, ڈپریشن ہے, ہیلپ لیسنس ہے, وسائل پورے نہیں ہیں, پھر وہ کیسے دن رات جاگ کے وہ یہ کام کرتی ہے. تو اس پورے ٹائم کے دوران ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہوتا ہے. ان دا سیم وے آپ بات کرتے ہیں جنرل گارڈن کی, تو جنرل گارڈن کی جو مائنڈ میں جو چل رہا ہوتا ہے, جو انٹرنل موٹیو چل رہے ہوتے ہیں, جو انر ریسیسز آف مائنڈ ہے, اس میں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے, یہ ہائی لائٹ کرنا ایک بہت بڑی کامیابی تھی لیٹن اسٹریچی کی. یہ ایک یونیک پوائنٹ ہے جو ان میں موجود ہے, وچ از بیسیکلی دی ٹریٹ آف فکشن اینڈ ڈراما. ماسٹر آف ڈپکشن ہے. ان کی لینگویج کے بارے میں, ان کے سٹائل کے بارے میں بڑا ان کو بہت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. ان کا بڑا کمال سٹائل ہے. جیسے میں بار بار ریپیٹیشن کر رہا ہوں کہ واز اے لٹریری آرٹسٹ, تو ان کی جو لینگویج ہے وہ بڑی سمپل تھی, امیجری والی لینگویج تھی, سمبولک لینگویج تھی, ان میں امیجز پائے جاتے ہیں. You already know the difference between practical language and literary language. Literary language is a bit different from practical language or the language of from other professions or from other fields. تو اس کی اپنی ایک لینگویج ہے, وہ لینگویج یوز کی, وٹ یوز کی, سیٹائر اور آئرنی وہ چیزیں تھیں جن کی بنیاد پہ ان پہ بہت سارا کرٹسزم بھی ہوا. انہوں نے آئرنی یوز کیا, آئرونیکل سٹائل میں بہت ساری ایسی جو ڈفرینسز تھے اپیرنس اور ریالٹی کے, وہ سامنے لے کے آئے ان کرداروں کے اندر. وٹ یوز کی,
سیٹرائز کرنے کی وجہ سے ان پہ بہت سارے الزامات بھی لگے، بعد میں بہت زیادہ ان کو کرٹیسائز بھی کیا گیا. ان ساری جو ان کے اسٹائل میں چیزیں موجود ہیں، ان کی بنا پہ ان کو کہا گیا کہ ہی واز اے ٹروتھفل پینٹر آف دا کیریکٹرس. ٹروتھفل جیسا ہے ویسا بیان کرنا ہے، ریئلسٹک پورٹریل ہے. اٹ شوڈ ناٹ بی رومانٹک اسٹائل آف پورٹریل. اچھا، ایگزیجریشن انہوں نے نہیں کی جیسے میں نے پہلے بتایا. اب یہ جب ساری باتیں انہوں نے کی تو ان پہ جو چارج لگا، جو بہت آپ کی اسٹڈی میں بار بار آئے گا، دیر از اے چارج آف پارشیلٹی، کہ ہی واز اے پارشل بایوگرافر، جانبدار ہے. یہ بہت زیادہ لوگوں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، لوگوں کو اننیسیسریلی لوگوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں. خاص طور پہ گریٹ ہیروز کو اس طرح سے کرٹیسائز نہیں کیا جانا چاہیے. تو پارشیلٹی کا الزام بھی لگا جس کو انہوں نے رد کیا، اور ان کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو چارجز ہیں یہ بہرحال اتنے ٹھیک نہیں ہیں. ڈیبنکر کا ایک، جیسے میں نے بتایا، ہی واز این آئیڈل بریکر. ڈیبنکر کا الزام بھی لگتا ہے کہ انہوں نے بہت سارے کرداروں کو، یعنی جب آپ ایک کردار دکھا رہے ہیں جنرل گارڈن کا، تو ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے اور دوسرے ہاتھ میں بائبل ہے، تو اگر ایک کردار اس طرح سے کرتا ہے تو آپ اس میں سے شراب کی بوتل غائب نہیں کر سکتے، صرف بائبل نہیں دکھا سکتے. اگر یہ ایگزیکٹ واقعہ ایسا ہے تو پھر آپ کو اسی طرح سے دکھانا چاہیے. فلورنس نائٹنگیل کی ایز اے فیمیل جو لائف کی جو ان کی ویکنیسز تھے وہ دکھانا، اٹ از ناٹ آف کورس ڈی بنکنگ. اگر ہم ان تمام خوبیوں کو، ان تمام پوائنٹس کو اگر ہم سم اپ کریں تو وی کم ٹو اے کنکلوژن کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب لٹریچر کی تمام یونرا میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، تو ایک ایسی یونرا ایمرج ہوتی ہے اپنی انوویشنز کے ساتھ کہ جس کا اس سے پہلے کوئی بہت زیادہ وجود نہیں ہے بایوگرافی کا. سو لیٹن اسٹریچی واز دا ون ہو ری انوینٹڈ the art of biography, rather brought so many innovations in that field, in that biography writing. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو انہوں نے کیریکٹرز جن کی بایوگرافیز لکھی وہ اس وقت کی بڑی مشہور شخصیات تھیں، فیمس پرسنالٹیز تھیں، جن کا سامنے لایا جانا اس وقت کے لوگوں کے لیے اور ایون بعد کے لوگوں کے لیے بہت ضروری تھا. So that's why Lytton Strachey, belonging to later part of 19th century and early part of 20th century, was a great literary artist and an asset to English literature. ان کی بک ایمیننٹ وکٹورین ہمارے انڈر ڈسکشن ہے. اس کے چند جو کیریکٹر اسکیچز اور پورٹریل کے ساتھ انشاءاللہ I'll come back in next videos. Thanks for watching.